ٹیچرز کے اعتبار سے اس کے راستے روکے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ عورت جب بچے پیدا کرنے کے اعتبار سے اس فیز میں ہوتی ہے تو اس کی لیبر کے اعتبار سے، را فزیکل لیبر کے اعتبار سے اس کی لمیٹیشنز تو بن جاتی ہیں، مگر انٹلیکچوئل لیبر کے اعتبار سے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ وومن ورک آلموسٹ انٹل دا لاسٹ ڈے اینڈ آلسو پھر اپنے کاموں کے اندر وہ بچوں کی پرورش کے حوالے سے اس معاشرے میں ابھی بھی ذمہ داری بنیادی طور پر عورت کے ہاتھ میں ہے۔ تو معاشرے کو بھی تو اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر یہ معاشرے کی بہترین ذمہ داری، اس سے بڑی ذمہ داری کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگلی نسل کی تربیت کون کرے گا۔ یہ ذمہ داری آپ کسی اور کو دے نہیں سکتے۔ یہ ذمہ داری مرد بھی اٹھاتا ہے، اپنے گھروں میں اٹھاتا ہے۔ مجھے بھی یاد ہے کہ بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے کیفیات کے اندر، تعلیم کے اندر میں خود اٹھاتا تھا۔ یو کین ایمپلائے ایجوکیٹرس، پر ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ بچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ گولز کا تعین آپ ان کے ذہنوں میں کرتے ہیں۔ کچھ چیزوں کے متعلق ہزاروں مرتبہ ان کو نصیحت کرنی پڑتی ہے، ہزاروں مرتبہ۔ I'll give you an example of my profession۔ بچوں سے کتنی مرتبہ ہمیں روزانہ پوچھنا پڑتا ہے تم نے برش کیا نہیں کیا؟ تو ہزاروں مرتبہ آپ کو نصیحت کرنی پڑتی ہے کہ یو انگرین کریں آپ کہ دنیا کے اندر تم کو کہاں تک جانا۔ تو یہ ہے پرورش، اور یہ ہے تہذیب اور تمدن کا چھاپا جو ان کے اوپر لگتا ہے، اور یہی ہے جو محبتیں پھر اگلی منزل کے لیے ان کو تیار کرتی ہیں۔ تو جہاں عورت کو امپاور کرنے کے اعتبار سے میں نے آپ سے کہا کہ لپ سروس نہیں ہو سکتی، وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ فورم۔ میں مختلف موقعوں پر، لوگ مجھے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر اور جو ریٹروگریسو یا جو لوگ ہیں جو دین کا پرچار کرتے ہیں وہاں پر ہی ریزسٹنس ہے، مگر مجھ سے کوئی آرگو اور بحث نہیں کر سکتا کہ بی بی خدیجہ the wife of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was a business woman, so she was out and working۔ کوئی بحث نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ عورت جب باہر کام کرنے نکلے تو وہ ہراساں نہ ہو، بچی جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے تو وہ ہراساں نہ ہو۔ جب یہ چیز آپ انشور کر دیں تو ان کی زبان بھی بند ہو جائے گی جو روکتے ہیں، یا بند کیا، جو فکر مند ہیں اپنی اولاد کے اعتبار سے، اپنی بیٹیوں کے حوالے سے۔ تو ہمیں بھی کنسرن ہونی چاہیے، ہم بھی اس معاشرے کے افراد ہیں، ہمیں بھی کنسرن ہونا چاہیے کہ کتنا ہراسمنٹ معاشرے میں ہوتا ہے، اس کو کیسے روکا جائے۔ اور اسلامی معاشرے کے اندر تو اس کا امکان نہیں۔ کسی نے حضرت عمر سے کانسیپٹ پوچھا کہ کیا کانسیپٹ ہو سکتا ہے عورت کی سیفٹی کا، تو انہوں نے کہا عورت کی سیفٹی کا کانسیپٹ اسلامی معاشرے میں یہ ہے کہ وہ پورا انہوں نے یمن سے عدن تک یا شمال تک ٹریول کا کہا کہ وہ سفر کرے اور اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ اس کا زیور یا اس کی حیا کو کوئی خطرہ ہے۔ یہ آئیڈیل ہے اور یہی گول ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر جب آپ پاکستان میں دیکھیں، میں نے آپ سے یہ کہا کہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، ایک تعلیم جو بہترین کام کر رہی ہے، اور ایک امپاورمنٹ اور ایک صحت۔ جب پاکستان بنا تو آئی ایم لکی ان دا سینس کہ جو فرسٹ لیڈی رانا لیاقت علی خان تھیں، دا وائف آف دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، شی آلسو بیکیم مائی پیشنٹ ان مائی پریکٹس آف ڈینٹسٹری۔ تو انہوں نے یہ اپوا کے نام سے، آل پاکستان وومنز ایسوسیشن کے نام سے ایک ادارہ سیٹ اپ کیا، جس کے اندر میری والدہ بھی اور بہت ساری خواتین جو ایلیٹ گھرانوں سے تھیں وہ بھی نکل کر کام کرتی تھیں۔ وہ اسپرٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہبود اور ایسی اداروں کے اندر وہ جاگ رہی ہے، وہ اسپرٹ، اینڈ آئی تھینک دیم۔ یہ شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں ہم کہ آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، اور یہ جب تک اسٹیٹ اپنا پورا کردار نہیں پلے کر سکتی، اور اسٹیٹ کے اندر بھی بڑے تناؤ ہیں آج کل بہت ساری چیزوں میں، اس کو فائنینشیل لمیٹیشنز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کار خیر کا جو کام ہے وہ اہم رہے گا۔ اور پھر بھی میں اپنی وراثت سے اس بات کو نکالنا چاہتا ہوں، اسلامی وراثت سے، کہ ایک دن فار سوشل ویلفیئر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ آف صحابہ سے یہ کہا کہ جی اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے،
تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. اس میں سے ایک صحابی کو زیادہ تعجب ہوا. انہوں نے کہا اللہ کو میری مدد کی ضرورت ہے. تو اینڈ ہی وینٹ ٹو دا پرافٹ اینڈ سیڈ آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجئے اور میرے سوال کا جواب دیجئے. تو انہوں نے پوچھا کیا سوال تمہارا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کو میری مدد کی ضرورت ہے. تو دا پرافٹ سیڈ یس تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے جو نظام بنایا ہے اس کے اندر انسان کی بھی مدد